اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں نماز شروع کر دوں گا. آپ کو ویسے ہی اگر اللہ ہدایت دے دے تو غیر مسلمان بھی یہ بات بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر تیری عبادت ہی کرنا تھا تو مجھے غیر مسلمان فیملی میں کیوں پیدا کیا, مجھے مسلمان فیملی میں پیدا کرنا چاہیے تھا. اس ویڈیو کو دیکھیے. بھائی کیا بات ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھوں گا بھائی, ہاں اللہ ہدایت دے گا تب. جب بھی ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ جواب ہم کو ملتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں نماز شروع کر دوں گا, اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں روزے رکھوں گا, اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں نیکی کے کام کروں گا. ان کا مطلب کیا اللہ نے ان کو ہدایت اب تک نہیں دیا ہے؟ یہ بات کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ ہدایت دے گا تو ہم کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ان کو نہیں دیا؟ کیا نماز کا حکم ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا روزوں کا حکم ان کے لیے نہیں ہے؟ صدقہ خیرات اور نیک کام کا حکم ان کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہے, لیکن پھر بھی یہ بہانے مارتے ہیں. کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ بولتے ہیں اللہ ہم کو ہدایت دے گا تو ہم سٹارٹ کر دیں گے. ایسے سارے سوالوں کے جواب قرآن میں اور صحیح حدیث میں موجود ہیں. قرآن میں جب آپ پڑھیں گے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو خود ہدایت نہیں مانگتی, جو خود ہدایت نہیں چاہتی, جو خود سدھرنے کا ارادہ نہیں کرتی. اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب آپ پڑھو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 7405, یہ حدیث قدسی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ میں ہے, اور جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور جب بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے اپنی, تو میں بہترین مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب چلا جاتا ہوں, اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں. بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہوں. اس حدیث میں اس قرآن کی آیت میں صاف ایسے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے کہ جو بھی نیک کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ کرو, اس کی تیاری کرو. اب اس کی تیاری اور ارادے سے مطلب کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں ظہر کی نماز کا ریمائنڈر لگائیے, یہ ایک ہوگی تیاری. اور آپ اپنے گھر پہ بھی بول سکتے ہیں کہ ظہر کی اذان ہوگی تو مجھے یاد دلائیے, میں نماز کو جانا چاہتا ہوں. تیسری بات, آپ ایسے دوستوں میں رہیے کہ وہ جب بھی نماز کو جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ میں جائیں گے. تو آپ ایک ہاتھ قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 2 ہاتھ قریب آتا ہے. آپ اللہ کی طرف چل کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. آپ اللہ کی طرف آنے کے لیے اور اچھے کام کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. تو اگر آپ بنا ارادے کے, بنا تیاری کے, آپ کو ویسے ہی اگر اللہ ہدایت دے دے تو غیر مسلمان بھی یہ بات بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر تیری عبادت ہی کرنا تھا تو مجھے غیر مسلمان فیملی میں کیوں پیدا کیا, مجھے مسلمان فیملی میں پیدا کرنا چاہیے تھا. سب کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے حق کی طرف آنے کا. غیر مسلمان بھی یہ نہیں بول سکتا. غیر مسلمان کے لیے بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے, وہ بھی حق اس کے پاس آتا ہے سوشل میڈیا سے یا پھر کسی مسلمان کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے کسی حق بات کو, تو اس کا کام ہے اس کی تحقیق کرے, اس کا ریسرچ کرے اور دیکھے قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھ کر دیکھے, تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. بہت سارے غیر مسلمان ہیں جو حق کو دیکھتے ہیں لیکن وہ حق کی طرف جانا نہیں چاہتے, اس کی تحقیق کرنا نہیں چاہتے, فیکٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت نہیں چاہتے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حق کو دیکھا, جنہوں نے اسلام کی کسی بات کو دیکھا اور قرآن کو پڑھا اور انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا اور اسلام میں آ گئے. کہ مسلمان بھی یہ بات نہیں بول سکتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھا اور روزے نہیں رکھا اور نیک کام نہیں کیا, اور غیر مسلمان بھی یہ نہیں بول سکتا مجھے غیر مسلم فیملی میں پیدا کیا تھا اس لیے میں اللہ کی عبادت نہیں کیا. کیونکہ حق آپ تک پہنچ رہا ہے, کسی نہ کسی ذریعے آپ تک حق پہنچے گا. یہ ویڈیو ان لوگوں تک شیئر کیجئے جو بھائی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, اور اللہ نے ہدایت نہیں دیا اس لیے میں نیک کام نہیں کرتا ہوں. اللہ ہدایت دے گا تب. اللہ نے آپ کو دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ آپ اگر اس راستے پہ جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے, اس راستے پہ جاؤ گے تو آپ جنت میں جاؤ گے. اللہ نے آپ کو چوائس دیا ہے, اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دونوں راستے ہیں, یہ غلط راستہ ہے, یہ صحیح راستہ ہے. آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کیجئے, ان بھائیوں تک جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر, ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.